شہدائے کربلا محترم جس حسین کریم کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے بچوں ہے، میں حسین بچوں ہاں، میں اس حسین کو لوں قرآن پاک دی ایک آیت سمجھن دی کوشش کرنی، ایک آیت سمجھن دی کوشش کرنی کہ تشریف میں تو امام حسین دی بارگاہ بچوں مل جائے۔ حضرات محترم پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، فرمایا لوگوں دیکھو اللہ کریم کلمہ طیبہ دی مثال کس طرح بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، ایک اچھے درخت کی طرح ہے۔ یا اللہ ساڑھے نزدیک کے اچھے درخت کا معیار ہے چنگا درخت ہوئے جتنی جڑا مضبوط ہو، جتنی جڑ مضبوط ہوئے گی اتنی اندی امت زیادہ ہوئے گی، جتنی امت زیادہ ہوئے گی اتنا ادا نفع زیادہ ہوئے گا۔ اچھے درخت کا دوسرا معیار ہے چنگا درخت ہوئے جتنی شاخیں لمبیاں ہوں، جتنی شاخیں لمبیاں ہوں گیاں، اگر پھل دار درخت تے پھل زیادہ لگے گا، اگر ایندھن والا درخت تے ایندھن زیادہ ملے گا، اگر سایہ دار درخت تے سایہ زیادہ ملے گا۔ اچھے درخت کا تیسرا معیار ہے چنگا درخت ہوئے جڑا زیادہ تو زیادہ پھل دے وے۔ حضرات محترم ایک عام معیار ہے۔ اللہ کریم نے بڑی سادی مثال دے نال قرآن مقدس کی بہت بڑی حقیقت سمجھائی۔ فرمایا لوگوں دیکھو اللہ کریم کلمہ طیبہ دی مثال کس طرح بیان فرمانا ہے، ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ پہلا معیار ہے بے چنگے درخت دا جو اس کی جڑ مضبوط ہوئے، فرمایا اصلھا ثابت، لوگوں کلمہ طیبہ دی جڑ بڑی مضبوط ہے۔ حضرات محترم یاد رکھنا کلمہ طیبہ دی جڑ کی ہے، کلمہ طیبہ دی جڑ عشق رسول ہے۔ جتنا تیرے سینے کے اندر نبی کریم کا پیار زیادہ ہوئے گا، جتنی رسول اللہ دی الفت زیادہ ہوئے گی، جتنی نبی کریم دی چاہت زیادہ ہوئے گی، اتنا تیرا کلمہ محفوظ ہوئے گا۔ حضرات محترم دنیا کے اندر بڑے بڑے اشاق آئے، اشاق رسول کے اندر جناب صدیق اکبر دی بڑی شان ہے، جناب فاروق اعظم دی بڑی شان ہے، جناب عثمان غنی دی بڑی شان ہے، جناب حضرت علی المطلع دی بڑی شان ہے، جناب بلال دی بڑی شان ہے، جناب سلمان فارسی دی بڑی شان ہے۔ ایسے اس دی دنیا کے اندر امام حسین دی بھی بڑی شان ہے۔ ایک صحابی رسول کا ذکر کر لئیے جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے گلے دے اندر رسی امیہ نے عباس لڑکیاں نے حوالے کر دیتا، اس نے کیا اس کو گسیٹ دو، اس کو کلمے کا نشہ کرے تاکہ کلمہ چھوڑ دے وے۔ جناب سیدنا بلال دے گلے دے اندر رسی گسی کیا جا رہے ہیں، تمثل اٹھایا جا رہے ہیں، مداح کیتا جا رہے ہیں، جناب بلال دے نال مداح کیتا جا رہے ہیں، مکے دیا سگلا گلیاں دے اندر گسی کیا جا رہے ہیں۔ بلال یہ نہیں کہندے میں نے چھٹ دیو، میں نام ہی نہیں لینا کلمے دا، جناب بلال کہندے میں مارو مارو مار بکھاؤ میں عذر نہ پیش لیا بلال کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کلمے دی جڑ کتنی مضبوط ہے، پر کیری تشریح امام علی مقام نے کی ہے، اے بڑی تشریح دنیا کے اندر کسی نے نہیں کی۔ امام علی مقام 10 محرم، امام علی مقام محرم دی 7 تاریخ نو کربلا دی تدبیر تے موجود ہے، پانی بند ہے، ننھا دیا علی اصغر کیا کرتا ہے پیاس کی وجہ تو سیدہ سکینہ پیاسیاں نے سارے کا سارا خاندان پیاس ہے،
صرف اپنی تقدیر بھی نہیں سن گزر رہے، جڑی پیاس شہزادہ علی اصغر تو سی آپ کو اس کا بھی احساس ہے، سیدہ سکینہ دی پیاس کا احساس ہے، عمر محمد دی پیاس کا بھی احساس ہے، علی اکبر دی پیاس کا بھی احساس ہے، حضرت شہزادہ قاسم دی پیاس کا بھی احساس ہے، حضرت زین العابدین دی پیاس کا بھی احساس ہے۔ حضرات محترم اتنے لوگوں کی پیاس، اتنے لوگوں کا درد، اتنے لوگوں کی تکلیف جناب امام عالی مقام دی ذات تے گزر رہی ہے۔ حضرات محترم مگر کلمے دی یا کمزور ہوندی جدو علی اصغر کو کرتے ہوئے کیا سی، علی اصغر دی عورتاں تے جدو سکڑی بجی دیکھی سی، علی اصغر کو جدو کرتے ہوئے کیا سی، کہتا یزیدیو میں معافی مگنا، میں اپنے موقف تو بعد آنا، میں نو پانی دے دیو، میرا بیٹا مر جائے گا، انہی زندگی دا چراغ گل ہو جائے گا، میں معافی مگنا۔ حضرات محترم جتنی بھی تکلیف آئی، تکلیفاں رنگ بدل بدل کی آنیاں رہیاں، مسائب رنگ بدل بدل کی آنے رہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گوگل کی دیئے جی میں پیارا راضی ہوئے یج مرضی بیٹھ سجن مقام میں فکر استداری نہیں سی، اختیاری سی، اگر ہاتھ اٹھا دیں دے، دعا کر دیں دے، منظر نامہ تبدیل ہو سکتا سی، لیکن حضرات محترم آپ نے دعا نہیں کی تھی۔ اگر دعا کا منظر نامہ، اگر اس کی تاثیر دیکھنا چاہتے ہو، ذرا اس وقت کو یاد کرو جدو عیسائیاں دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو چل رہی ہے، نجران نل خدائے نبی کریم دے نال گفتگو فرما رہے ہیں، میرے آقا فرماندے نے اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں خدا ترین، حضرت عیسیٰ بھی خدا، جناب مریم بھی خدا، اللہ کریم بھی خدا ہے، وہ تسلیس کی دلیلہ دیتے ہیں، میرے نبی توحید کی دلیلہ دیتے ہیں، جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبانی دلیلہ دیتے رہے توحید دیا، انہوں نے نہیں منیا، پھر اللہ کریم نے بھی ارشاد فرمایا بابو بنمو کہہ دیو اگر اسی لفظی دلیلہ نہیں من دے تو پھر میں پریکٹیکل توحید دیا دلیلہ لے کے آ رہی ہوں، پریکٹیکل توحید دیا دلیلہ میں لے کے آ رہی ہوں۔ فرمایا فَقُلْ تَعْلَوْا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جڑا ہے کوئی کستی والوں نہیں، رب والوں بھی حکم ہے، اللہ دے رسول دے والوں بھی حکم ہے۔ فرمایا سونیا تسی کہہ دیو تسی بھی اپنے بیٹے لے آؤ، اسی بھی اپنے بیٹے لے آنے ہیں، تسی بھی اپنی عورتیں لے آؤ، اسی بھی اپنی عورتیں لے آنے ہیں، تسی بھی اپنی جاناں لے آؤ، اسی بھی اپنی جاناں لے آنے ہیں، پھر دوویں گھر ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر دعا کرنی ہے دوسرے دے اللہ کریم لعنت فرمائے۔ حضرات محترم جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اسی بھی دعا کرنی ہے تسی بھی دعا کرو، لاکھ لوگ عیسائیاں دا سردار بولیا اس سکے عیسائیوں بعد آ جاؤ، اس مبالے مقابلے کے اندر شریک نہ ہونا، جیڑے چہرے میں پیا دیکھنا اگر انہوں نے ہاتھ اٹھ گئے پہاڑ اپنی جگہ تو ہل جان گے، دنیا دے نصرانیت ختم ہو جائے گی، اس واسطے مقابلے میں جنہ آنا اسی جزیہ دے لانگے اپنا مسلک بچا لوانگے۔ لیکن ثابت کی ہو جا
شکست کی ہوئی توحید نو یا تسلیس نو؟ شکست کس کو ہوئی؟ تسلیس نو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام دے رہے سن، عیسائی تسلیس سے اصرار کر رہے ہیں، پھر آپ سب ادھر مرنا پیا یہ جڑیاں چلدیاں پھردیاں توحیدیاں دلیلاں آ گئی ہیں، وہ چلدیاں پھردیاں دلیلاں گئیاں سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، میرے آقا نے اپنے سجے ہاتھ نال امام حسین کو اٹھایا ہوئے، کبھی انگلی دے نال امام حسن کو چلا رہے ہیں، جتھے نبی کریم دا قدم پہنے پیچھے فاطمہ زہرا دا قدم پہنے، جتھے فاطمہ دا قدم پہنے اتھے علی المرتضیٰ دا قدم پہنے۔ ترتیب کیسی ہے؟ رب نے فاطمہ زہرا دا وجود ہے، فاطمہ زہرا دے قدم دا بھی بندہ رکھیا تاکہ کہ زمین ویکھے تو اس کو مصطفیٰ دا قدم نظر آوے، آسمان ویکھے تو اس کو مرتضیٰ دا قدم نظر آوے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک یہ دعویٰ، ایک یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، دلیل کے بعد یہ دعویٰ ہے، دلیل کی ہے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین دے وچ اللہ تو علاوہ بھی کوئی خدا ہوندے نظم برباد ہو جانا، نظم برباد ہو جانا، اتنی خوبصورتی یہ ختم ہو جاندی، زمین و آسمان تباہ ہو جاندے، برباد ہو جاندے۔ حضرات کسی بھی چیز کو بیان کرنا ہوئے نظریہ بیان کر کے بھی بیان کیتا جا سکتا ہے، تے دلیل بیان کر کے بھی بیان کیتا جا سکتا ہے۔ کسی بھی چیز کو بیان کرنا ہوئے تے نظریہ بیان کر کے بھی بیان کیتا جا سکتا ہے اور دلیل دے کے بھی بیان کیتا جا سکتا ہے۔ میرے دوستو اگر کوئی بندہ منبر سے کھلو کے آکے اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، کہ وہ دعوے نام اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں، اور اگر کوئی منبر سے کھلو کے آکے محمد مصطفیٰ دی بڑی شان ہے، محمد مصطفیٰ دی بڑی شان ہے، علی المرتضیٰ دی بڑی شان ہے، فاطمہ زہرا دی بڑی شان ہے، حسن مصطفیٰ دی بڑی شان ہے، حسین سید الشہداء دی بڑی شان ہے، حضرات محترم وہ دلیل نہ رب دی توحید بیان کر دے۔ چشتیاں دے بادشاہ تائیں تے بولے چشتیاں دے بادشاہ تائیں تے کہندے نے شاست حسین، شاست حسین، یار دنیا دے بادشاہ تے ہے نہیں صحیح، پر تو اس پر تصور کر میرے دل دی دنیا دے تسی بادشاہ مزہ دین واسطے اس طرح بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ سنیا تو میرے دل دی دنیا دا بادشاہ ہے، حسین تو میرے دل دی دنیا دا بادشاہ ہے۔ شاست حسین بادشاہ، شاست حسین بادشاہ، اللہ پہ فرمان رہا ہے میرے والوں حسین اس کے پریکٹیکل دلیل دین حسین دین پناہ حسین سرداد نداد
فکر دیکھ کے قسم ہے کہ جناب امام عالی مقام بنا لا الہ حسین، لا الہ لمانا کی ہے اللہ تو سوا کوئی عبادت کوئی شریک ہے، اللہ تو سوا کوئی معبود اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے۔ یہ دلیل پہلے قرآن نے دیتی ہے، چشتیاں دا بادشاہ بعد وچ بولیا۔ کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہو اس سے گفتگو کر رہے ہیں اور سطحی اور غیر معیاری گفتگو کر رہے ہیں، لیکن حضرات محترم آمدن برسر مطلب میں آپ سے کرنا چاہنا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کہ فقر اضطراری سی یا اختیاری سی؟ ایک اختیاری سی، اضطراری نہیں سی، اضطراری نہیں سی حضرات، اختیاری سی۔ اور ایک دین دی قدر ایک نہیں بلکہ ساریاں دین دی قدر آپ نے زندہ فرمانیاں سن، اس واسطے امام عالی مقام نے دعا نہیں فرمائی۔ امام عالی مقام دعا فرما دے وہ تے لاکھ پادری نے کیا سی جڑا معصوم نہ چکے ہے، جڑا معصوم نہ نال لے ہے، یہ جڑی پردے بھی ہستی جا رہی ہے، یہ جڑے انہوں نے پیچھے آ رہے تھے، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھ گئے تو پہاڑ اپنی جگہ تو ہل جان گے، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھان نال پہاڑ ہل جاندے نے، انہوں نے ہاتھ اٹھان نال پانی نہیں ملتا۔ پر حضرات اگر پانی ملتا، ہاتھ اٹھانے پانی ملتا تو زمانے نے بعد بھی تبصرہ کرنا سی، بندہ تو بہت بڑا سی، نواسا بھی مصطفیٰ کریم دا سی، بیٹا بھی فاطمہ زہرا دا سی، دودھ بھی اس نے حضرت فاطمہ زہرا دا شان والا پیتے سی، حضرت علی کو خدا دے کھلے اپنے قرآن بھی سکھیا سی، مدینے دے اندر پلیا سی، مصطفیٰ دی گود کے اندر اس نے خیر بھی پایا سی۔ پر یار یہ جی پختہ سن ہے بڑی بڑی بلا ہے، بڑے 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 بندے ٹا لینی ہے۔ دیکھو نا حسین نے بلا پھر مجبور ہو کے ہاتھ اٹھا ہی لے، پھر بات بھی تبصرہ ہونا سی، بات بھی گلائیں ہونی سن، بات کے اندر مؤلف نے لکھنا سی، ہن مؤلف کی کہنا ہے، ہن لکھن والا کی کہنا ہے، ہن بیان کرنے والا کی کہنا ہے۔ اللہ کے محترم ہن بندہ بندہ کہہ رہے ہیں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین حضرات محترم امام عالی مقام نے پورے خاندان دی پیاس اپنے آپ سے برداشت کی تھی اور قوم وچ تذکر نہیں آمن دیتا، کمزوری نہیں آن دیتی، ڈٹے رہے، اپنے موقف سے ڈٹے رہے۔ میرے دوستوں پھر وہ وقت بھی آئے، 10ویں محرم کا دن بھی آئے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم دے عشق دے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دے اندر چٹان بن کے کھلوتے، چٹان بن کے کھلوتے، تینہ دن بھی پیاس ہوئے، پھر آبانوں انصار پہ شہید ہوتے ہوں، کدے ایک لاشا اٹھا کے لے آنا، کدی دوسرے لاشا اٹھا کے لے آنا۔ تسی سڑک پہ جا رہے ہو نا تو کوئی تعارف نہ ہو، لیکن کسی بندے کی لاش پہ ہی ہوئے تو دل پسیج جاتا ہے، بندہ مومن کا دل پسیج جاتا ہے کہ یار وہ لاش پہ ہی سی، کوئی اللہ کا بندہ پہ ایسی،
کوئی اللہ کا بندہ پیا سی جس کے دل کے اندر رتی ایمان بھی موجود ہے ضرور اس کا دل پسی جاتا ہے کہ حضرات محترم کی لاشاں انہوں لوگوں دیا نامی محرم نامی 10ویں محرم دی رات دیوا بند کر کے دیوا بجھا کے کیا جائے یزید دشمن ہے تے میرا ہے یزید کو مخاصمت ہے تے میرے نال ہے یزید کو محمد ہے تے میرے نال ہے یزید کو دشمنی ہے تے میرے نال ہے تسی اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ دیوا بجھا دیتا گیا جنا چلا جائے گا میں مجھے تے کوئی اعتراض نہیں ہوگا میں کبھی بھی ادھر خدا گلا نہیں کراں گا خود بارے میں کبھی بھی تبصرہ نہیں کراں گا حضرات محترم ایک باری بھی دیوا بجھایا گیا دوسری باری بھی دیوا بجھایا گیا تیسری باری بھی دیوا بجھایا گیا موقع دیتا گیا جان والے ہو کہ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ لیکن بیٹھن والے نے کیا حسین زندگی ہے تے تیرے نال ہے کہ موت ہے تے تیرے نال ہے جیواں گے تے تیرے نال جیواں گے مراں گے تے تیرے نال مراں گے یہ دل بھی حسینی کوئی دنیا آخر کوئی جگہ بچتی ہے تینوں چھڑ کے بندہ جاتے تھے جگہ ہی کوئی نہیں بچتی اس واسطے تینوں حسین نہیں چھڑ کے جا سکتے حضرات انہاں جان نثاراں دیا لاشاں جا کے لیاندے ایک لاشاں جا کے لیاندہ دوسرا لاشاں جا کے لیاندہ سارا دن امام علی مقام لاشیں وصول کرتے رہے پھر وہ وقت بھی آیا خانواد آئے اہل بیت دے سارے باقی آوانوں انصار سارے دے سارے شہید ہو گئے خانواد آئے اہل بیت دیواری آئی حضرت شہزاد قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس کرتے ہیں چاچو جان اجازت دیو شہادت شوق نے اس وقت بڑی سرساری بخشی ہے میں نے اجازت دیو میں جا کے انہاں نامرادہ میں مقابلہ کرا اور انہاں واصف نار کرا اور جامع شہادت نوش کرا سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے بچڑے اجے تک اجازت نہیں اجے علی اکبر موجود ہے اجے میں موجود ہوں اجے عباس رمضان موجود ہیں حضرت شہزادہ قاسم دے دل کے اندر خیال آیا والد صاحب نے ایک تعویذ عطا فرمایا سی میرے گلے کے اندر پایا سی فرمایا سی بیٹا زندگی کے اندر کوئی مشکل وقت آ جائے فیصلہ نہ پیاؤں ہوئے اس سے بیٹا تعویذ کھولی تعویذ پر نبی تیری رہنمائی ہو جائے گی شہزادہ قاسم نے سوچیا اس کو بند کے مشکل وقت توڑ کے نہ سکتے حضرت شہزادہ قاسم نے تعویذ کھولیا تعویذ تیری کیسی میرے بیٹے قاسم یاد رکھنا آج میرے بھائی حسین کے مشکل وقت ہے بیٹا حسین کے سامنے اپنی جاندار نظرانہ پیش کر دے
پکڑیا لے کے امام علی مقام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے. حضور اے کو نہ ہوں تے بھائی جان کا حکم نہیں آ تعبیر ہوئے کیا امام علی مقام نے چمیا فرمایا جا میرے بیٹے تو اجازت تھی. حضرت شہزاد قاسم میدان یہ تو کرتے رہے کئی کوفیوں کو پاسے فنار کرتے رہے بلا سے جامع شہادت پوچھ کر لیا. اب آدائی حسین آتے اپنے بیٹے دلاشا لے جا اپنے بتیجے دلاشا لے جا. امام علی مقام نے جا کے اپنے جوان بتیجے دلاشا چایا. حضرات محترم دل تک کی گزری ہوگی لیکن ایک پاسے شہزاد قاسم دے نظر ہے تجھے پاسے اللہ کریم دی رضا دے نظر ہے. اب کی سونیا میرے قاسم بھی بڑا پیار ہے پر تو سارے تو ود کے میری اولاد تو ود کے میری جان تو ود کے تو پیار ہے تیرا رسول پیارا ہے. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ عرض کرتی ہیں بھائی جان اپنے بچوں کو بھیجیا جاؤ جا کے مامو جان کو اجازت لے کے تشمی اللہ دے رستے کی قربان ہو جاؤ. شہزادے آئے آ کے عرض کی تھی مامو جی سانوں میں اجازت دے اسی بھی نانے دے دین تو قربان ہونا چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سبق کے پیچھے ماں دا لیسن ہے پیچھے ماں دا سبق ہے پیچھے ماں دی ترتیب ہے پیچھے ماں دی تدریس ہے پیچھے ماں دا اقراء ہے پیچھے ماں دا ابھارنے کہ بیٹا جاؤ جا کے اللہ دے دین دے رستے قربان ہو جاؤ. آپ کی اجازت ملی میں نہیں اجی تمہیں اجازت نہیں واپس آؤ جاؤ. مامو جان نے اجازت نہیں تھی. سیدہ زینب نے اپنے بیٹے کو سجے بازو تھلے لیا دوسرے بیٹے کو کبے بازو تھلے لیا لے کے حسین کریم کے سامنے جا کے کھلو گئیاں. بھائی جان میں تیری بہنا آج تک تو میری گل واپس نہیں موڑی میں اپنے ہوئے تو واپس نہیں موڑیا خالی نہیں موڑیا. آج میں بہن بن کے نہیں آئی میں سوالی بن کے آئی ہوں. حسین مہربانی فرما میرا سوال قبول کر لے میری علم قبول کر لے. فرمایا بہن کی جانیے عرض کی تھی بیرا مہربانی فرما میرے بچے بھی قبول کر لے انہوں نے اجازت دے دیو تیری جا کے نانے دے دین کو قربان ہو جان. بہن زینب میں کس طرح تیری گود اجڑتی رکھاں گا. آپ فرما دیا میں بیرا میں جانیاں کل جب امی فاطمہ دی خدمت کے اندر حاضر ہوا میری ماں میرے کو پوچھے گی میری بیٹی زینب جس وقت میرے بیٹے حسین کا مشکل وقت آیا سی اس وقت تو کی قربانی دیتی سی ویرا میری قربانی قبول کر لے میں بڑے رات نال امی جان کی خدمت کے اندر کروں گی. امی جان جس وقت تھوڑے بچے حسین کا مشکل وقت آیا سی میری گود کے اندر دو پھوسن میں بھی نانے دے دین تو قربان کیتے سن. اس مسافت دے عالم دے اندر اس غریب الوطنی دے عالم دے اندر تو میں نے مجبور کر لے لیکن میں تیرے سوال اور نہیں کرتا. جا میں اجازت دینا اپنے بچوں کو بھیج دے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے بچوں کو تیار کیا کرتی ہیں. اکل بولی زینب کی بھی کرنی ہے ایک کھانا نور نے دل دا سرور نے تیرے بچے چلے جان گے تیری آنکھاں دا دور چلا جائے گا تیرے دل دا سرور چلا جائے گا. عشق بولیا عشق کا کیا زینب دیر شک پتری ٹھنڈ رکھا دی تے گھر مٹی کریں اجالا پر انہاں نوں ود کے پیارا مینوں او کالی چولی والا. حضرات شہزادے اجازت لے کے میدان کعبہ کے اندر اترے اور تھوڑی دیر کوفیاں نہ لڑن تو بعد
بالآخر جامع شہادت پوش کرتے رہے آواز آنی حسین آ کے اپنے بچڑیاں دے لاشے لے جا امام حسین نے جا کے مدینہ بانجیاں دے لاشے اٹھائے ایک انہوں سجے پاس لائے دوسرے پاس لائے اٹھا کے سینے نہ لا کے جس وقت امام علی مقام نے لاشے لیان دیں امام دے دل تے کی گزری ہوگا امام دے دل تے کی گزری ہوگا کی اگر عشق دی جڑ کمزور ہوندی اگر کلمے دی جڑ کمزور ہوندی تے گر جان دا وقت سی سر تسلیم خم کرن دا وقت سی کمپرومائز کرن دا وقت سی اتنے صدمیاں دے سامنے جھک جان دا وقت سی لیکن امام علی مقام نے دسیا کلمے دی جڑ کتنی مضبوط ہے حضرات محترم تائیں اقبال بھی کہندے امام پورے بطول دا بیٹا امام حسین عاشقاں دے سردار نے امام عاشقاں پورے بطول سرو آزادے تے مستان رسول فرماندے نے جے نبی پاک دے گھر دا گلشن نبی پاک دا گلستان بیٹھے تے اس باغیچے دے اندر وہ جڑا آزاد ہے اور سیدھا اللہ کریم دی بارگاہ کی طرف اٹھتے ہیں تے خوبصورت ترین ہے سرو دی طرح جڑا نظر آتا ہے وہ امام حسین دی ذات ہے حضرت اقبال فرماندے نے آپ فرماندے نے باہر دی در خاک و خون غلطی دا حضرت سیدہ زینب کو بھی اجازت پہ لیندے نے مستورات اسلام کو آخری واری پہ ملنے نے کیفیت کی ہوئے گی منظر کی ہوئے گا حسین کریم نے دل دے کی گزری ہوئے گی حضرت سیدہ سکینہ بول پہیاں ابو جی بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آیا قاسم گئے نے واپس نہیں آئے انہوں محمد گئے نے واپس نہیں آئے ابو جی تسی واپس آؤ گے کہ نہیں آؤ گے معصوم لہجہ معصوم زبان معصوم سوال ابو جی تسی آؤ گے کہ نہیں آؤ گے ابو جی جے تسا نہ آئے تے میں کدے سینے تے سر رکھ کے سوواں گی میں تے تواڈے سینے تے سر رکھ کے سوواں دی یادیاں فرمایا بیٹی تو اپنی پھپھی جان دے سینے تے رکھ سر رکھ کے سویں گی اس واسطے کہ بیٹا میں نہیں ہومنگا کل تو علی اصغر میرے کو نہیں ہوگے گا تو اپنی پھپھی جان دے امی جان کو ہوئے گی حضرات محترم امام علی مقام اپنی بیٹی کو دلاسا دے کے میدان کارلا پہ بل چلے نے سامنے ایک پاسے بوٹیاں دے دیر لگی ہوئے علی اکبر دیا بوٹیاں کھا دے سامنے پہی ہوئی ہیں عباس دے کٹی ہوئے بازو کھا دے سامنے پہی ہوئے ادھر مستورات دا خیال ہے امام علی مقام اللہ دے دین دی سربلندی دے واسطے میدان کارلا کے اندر جا رہے نے میرے دوستو اللہ دے بڑے
آئی ہے، بڑی بڑی آزمائش آئی ہے، لیکن انسانی تاریخ کے اندر اتنا بڑا امتحان کسے سے نہیں آیا جتنا بڑا امتحان امام علی مقام تے آپ دے خانوادے تے آئے۔ امتحان بھی بڑا بڑا سی، لیکن امتحان دین والے نے بھی کمال کیتا ہے، انہوں نے ایک لحظے واسطے بھی کمزوری نہیں دکھائی۔ ایک لہجہ کمزوری کا نہیں ہے۔ قرآن کہنا ہے اصلھا ثابت، یہ کلمہ جڑا ہے جڑ بڑی مضبوط ہے۔ کلمے کی جڑ بولو نا، کلمے کی جڑ بڑی مضبوط ہے، کلمے کی جڑ بڑی مضبوط ہے۔ اتنا بڑا طوفان کبھی آیا اتنا کربلا دے وچ، لیکن وہ بوٹا جڑا حسین کریم دے ایمان دا بوٹا ہے وہ نہیں ہلیا، کلمے دا بوٹا دی وجہ بھی ہے۔ کسے دے کلمے دے پیچھے حضرت محدث عبدالوی دے پڑھان دی تاثیر، کسے نو کلمے دی تاثیر غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے عطا فرمائی، کسے نو کلمے دی تاثیر حضرت امام حسن بصری نے عطا فرمائی، اور جنہوں نے کلمے دی تاثیر ملی ہے اس کلمے دی تاثیر تے حضرت سلطان باہو پہ بول دیں اسے تناظر بھی ذرا اس کلمے نو بھی ویکھنا ہے جڑا کلمہ حسین نے پڑھا ہے۔ سلطان باہو فرمان دے الف اللہ چمیلی بوٹی مرشد من میرے مرشد نے بوٹا لایا تے مرید نے سنبھالیا۔ حسین او نے جنہوں دے پیدا ہون دے نالی کان وچ اذان پڑھ کے مصطفیٰ نے بوٹا لا دیتا سی۔ کان وچ بوٹا لا دیتا سی، کان دے ذریعے دل وچ بوٹا لا دیتا سی۔ پھر نفی اس بات دا پانی ملیا، نفی اس بات دا پانی ملیا۔ ادراک شعور جڑا ہے، اگر امام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی دا ادراک اتنا تیز ہے کہ ماہ رمضان میں انہوں نے پتہ ہے دودھ پین دی عمر وچ کہ ماہ رمضان ہی دا احترام کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے ادراک اتنا تیز ہے، حسین دا ادراک دی کیفیت کی ہوئے گی۔ جس وقت نفی اس بات دا ذکر نبی کریم کرتے سن، حضرت علی مرتضیٰ کرتے سن، حضرت فاطمہ زہرا کو نکلے کے نفی اس بات دا ذکر کرتے سن، حسین دی بھی نفی اس بات دا ذکر کرتی سی۔ حضرت محترم
پیا کہ یہ اندر پورا لگے ہے پر حسین تیری احمدہ مسلام او کربلا دی باری تے بار بچائی جدو نجران دے عیسائی سامنے نجران دے عیسائیاں دے سامنے سائیں جا کے پہ لے جاندے سائیں اس ویلے بھی خوشبو آ رہی قرآن دی کہانی ہے قرآن کا قصہ ہے قرآن دی گل ہے بھئی کسی نے ریاضت کی تھی تے محنت کی تھی تے اس تے تپسیا کی تھی تے پھر اس تو بعد ریاضت کرم تو بعد جا کے نتیجہ ملیا کہ خوشبو آنی شروع ہو گئی پر یہ ایسی ہستی ہے جدھر جو خوشبو فلئی آنی شروع ہو گئی جس ویلے سونے میں کچھے جایا جس ویلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند احسان فرمان احسان ان الحسن والحسین ہما صرف علی نے بیٹے سمجھ کے نہ جانو صرف فاطمہ نے بچڑے سمجھ کے نہ جانو حسین کے حسن لومے میری دنیا دے بھولنے فل کی تشبیح دو وجہ تو فل کا تشبیح دیتی جاتی ہے ایک خوشبو کی وجہ تو دوسری خوبصورتی کی وجہ یا خوبصورتی کی وجہ تو یا حضرات محترم خوشبو کی وجہ تو میرے آقا فرماندے کہ دومیں میرے دنیا دے کل نے حضرات محترم سلطان باہو کندن اندر بوٹی مشک مچایا جام کھلن تے جس نے چوکھی کھلن تے آئی یہ اندر بوٹی مشک مچایا تے پھر کربلا بھی تکی ریت تے اوچھے بوٹے نے اپنی مشک مچائی اوچھے پھر بوٹے نے اپنی مشک مچائی اور وہ خوشبو مچائی اجے تک خوشبو آئی آج کربلا دے دردے میں کہندے حسین بن نبادے 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 یزید قلب مرنسی یزید قلب مرنسی آج بھی مرنبادے حسین بن نبادے حسین بن نبادے حسین بن نبادے اقبال قلندر لاہوری کہنے فرماندے نے امام حسین کیوں کربلا دے گئے فرماندے نے نقش اللہ سہران بشر صدر عنوان نجات مانوی
درمیان سمجھنا کہ حسین سے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ حسین کا بھی چہرہ تے میرا بھی چہرہ اس کا سوچنا پوی فرمانے نے درمیان امت آقی واجدہ ہم جنوب سے زورا ستارے نو کہندے ہیں جڑا ستویں آسمان تے چمکدا ہے علامہ اقبال کہندے ہیں جے تو میرے کو پوچھے نا امت وچ حسین اتنا اونچا ہے وہ ستویں آسمان کی جے تو صحیح طرح دیکھن کی کوشش کرے نا تیری پگ ڈہ جائے گی پھر لفظاں تے ہن ذرا غور فرماؤ جی کی وہاں کہندے نے زورا ستارے وہ جڑا ستویں آسمان تے درمیان امت آقی واجدہ ہم جنوب سے خیال ہے کہ مشکل بھی آسان ہو گئی یہی خلقت پسی پئی سی نا اور جی حضرت معین الدین چشتی ایک میری کا ایک شعر ہے کہ کیا بات ہے اور جی مانوی طور پہ بڑے استحالے پیش آتے ہیں بڑے مشکلیں پیش آتی ہیں سمجھنا بڑا مشکل ہے سمجھانا بڑا مشکل ہے ایک بات کہتا تو میرے کو آ میں تمہیں سمجھا کے نہ پورا تک کھل کے درمیان امت آقی واجدہ اچھا میں تو سچی گل دساں محرم شریف کے سلسلے پڑھ رہا سا تے اس محرم میں جو پہلی دفعہ اس شعر تے میری نظر پئی ہے نا تے میں شاید میرا بیٹا اس کی گواہی دے گا کیونکہ جی چاپائی بھی میرے نال ہی سی میں نے اس رات نیند نہیں آئی کہ میں پتہ نہیں رات کے کئی گھنٹے یہی گنگنا اتنا خود سے اس شعر کے اندر اتنا مزہ اس شعر کے اندر اور میرا دل کیتا کہ اقبال میں اتنی سلوک کرا سلام پیش کرا اقبال کے لیے پتہ مجھ سلام درمیان امت آقی واجدہ
لیکن اتنی گل ضرور ہے کہ حسین پاک کربلا وچ اس واسطے آئے تاکہ دسن کے کلمے دی جڑ کتنی مضبوط حضرات محترم اچھے درخت دی دوسری خصوصیت دے چنگا درخت ہوئے جتنی شاخہ آسمانہ تک پھیلی ہوں اللہ کریم نے ارشاد فرمانے اصلها ثابت وفرعها فی السماء ایک کلمہ طیبہ ایسا درخت ہے جتنی شاخہ آسمانہ تک پھیلی ہوئی یعنی تسی دنیا دی اندر رکھے ہوئے گا کوئی درخت وی گا اٹھا ہوئے گا کوئی تری گا اٹھا ہوئے گا لیکن کلمے دا درخت ایسا درخت ہے جتنی شاخہ آسمانہ تک پھیلی ہوئی یعنی حضرات محترم کلمے دی شاخہ کی نے کلمہ طیبہ دی شاخ بندے دی نماز ہے کلمے دی شاخ بندے دا روزے کلمہ طیبہ دی شاخ بندے دی زکات ہے کلمہ طیبہ دی شاخ بندے دا حج ہے کلمہ طیبہ دی شاخ لوگاں دے سر تے ہاتھ رکھنا غریباں نال بھلے کرنا لوگاں دے رستیاں وچوں گڈھے کرنا اللہ دے بندیاں دا بھلا کرنا اے ساری کلمہ طیبہ دی شاخاں نے امام حسین نو جے تو نمازیاں وچ ویکھے تے حسین نمازیاں وچ بے مثال ہے تھوڑی جی بارش ہو جائے تو بندہ کہتا ہے یا دل میں یقین کا شکار ہو آج مسیطے نہیں جایا جاتا بدل لگ دے کڑیاں آ گئی نہیں جایا جا سکتا حسین تیرے دے تیرہ دیا بادشاہ ہو رہی ہیں بیٹیاں دیا موٹیاں خیمیاں دیا اندر پہیاں ہوئی ہیں مستورات الگ خیال ہے پر حسین تو سجدہ کی دے تو حسین سجدہ کی دے سجدے لاکھوں نے کیے اور کیلا جدا انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے ایک باری اپنا شناختی کارڈ تازہ کر لو یہ دل بھی حسینی ہے
قرآن کی تلاوت کلمے نہیں شاخ ہے کسی کو لے وہ نہیں شاخ حافظ صاحب تلاوت کر رہے سن تو اسی نظرانے دے رہے سن حافظ قرآن تراوی بھی قرآن پاک سنانا تو اسی نظرانے پیش کرتے ہو محبت کا اظہار کرتے ہو حضرات محترم کتنے قاری آئے نظرانے لے کے قرآن پڑھتے رہے نظرانے لے کے قرآن پڑھتے رہے ایک قاری حسین وہ قاری ہے جیڑا نظرانے لے کے دی نظرانے دے کے قرآن پڑھتا لیا ہے کبھی علی اکبر دی جوانی کا نظرانہ کبھی قاسم دی جوانی کا نظرانہ کبھی عباس اللہ دے بازوਆਂ ਦਾ نظرانہ کبھی علی اصغر دی معصومیت کا نظرانہ کبھی یوم محمد کا نظرانہ پیش کیتا حسین ہوئے جڑا نظرانے دے دے کے قرآن پڑھتا لیا ہے ایک کلمے دیئے شاخان ایک کلمے دیئے شاخان پنجی حج کیتے سنا پنجی حج کا کی مطلب ہے آج کرن بندہ جس کو جاندہ تے میقات تے کم از کم میقات تے جا کے تے پھر جتنیاں لا تے بند بوٹ نہیں پانے فقیرانہ بس پیر تھلے تھوڑا جا آسرا ہوئے اس کو پیر لگنا ہونا چاہیے عمرہ کریں چلے پانچ شک لا دے فقیرانہ چادر پا ایک چادر اٹھے ایک چادر تھلے فقیر بن گیا فقیر بن گیا جدو سید وارث علی شاہ صاحب دیوے شریف والے انہوں نے حج کا پروگرام بنیا تو گھر بھی سارا غریبوں میں بن چڑے سامان سارا بن دیتا گھر کسی غریب کو دے دیتا کتنا ساسا سی دولت سی کتنی زمین سی ساری لوگوں نے دیکھ کے دو چادر لئیاں پائیاں تے حج کرن لوگ حج کرن جاندے ہیں تو سونے دیا اٹھا لے کے آمدن دی شادی کرنی ہوتا زیور بناوا گے حضرات محترم حج کرنے والے کس طرح جاندے ہیں فقیر بن کے جاندے ہیں امام علی مقام نے پنجی حج کی دینے پیدل حج کی دینے آن جاننا 600 میل دا سفر آن جاننا بننے حسین دینا سوانیاں موجود ہوں گی اثر لیکن جدو مدینے تو مردے سر فرمان دے سر رب دے گھر چلیا میں کیوں گاجی دے سوار ہوا میں فقیر ہوں میں فقیر بن کے انہی بارگاہ دے اندر جاؤں گا کیڑا سبق ہے جڑا حسین نے نہیں پڑھایا کیڑا سبق ہے جڑا حسین پاک نے نہیں پڑھایا ایک کلمے دیا شاخہ نے تے کتنے سوالی آئے تے کس طرح انہوں نے نوازیا کتنے غریباں جیسے تے ہاتھ رکھیا کتنی بے بگان دی کفالت کی تھی کتنا لوگاں دا بھلا کیتا تے تفصیلات نے حضرات کلمے دی پہلی خصوصیت ہے ایک ایسا درخت ہے جنہی جڑ بڑی مضبوط ہے انہی شاخہ آسمانہ تک پھیلی ہوئی ہیں اور انہی اچھے درخت دی تیسری خصوصیت ہے چنگا درخت ہوئے جنہا پھل زیادہ دے جنہا پھل زیادہ دے تو تیرو کلہا کلہین بین ربہا اللہ فرماندہ ہے جنہا کلمے دا درخت ہے یہ سال 4 دفعہ پھل نہیں دے تجھے بڑے درخت دیکھیں کوئی سال 1 دفعہ پھل دینا ہے کوئی 2 دفعہ کوئی شاد و ناتر 3 دفعہ کوئی بہت شاد ہے جنہا 4 دفعہ پھل دینا ہوئے لیکن کلمہ طیبہ دا درخت ایسا ہے جنہا سال میں 4 دفعہ پھل نہیں دینا مہینے بھی 4 دفعہ پھل نہیں دینا ہفتے بھی اندر 4 دفعہ پھل نہیں دینا دن کے اندر 4 دفعہ پھل نہیں دینا گھنٹے بھی اندر 4 دفعہ پھل نہیں دینا منٹ کے اندر 4 دفعہ پھل نہیں دینا اللہ فرماندہ ہے تو تیر اگلہا کلہین بین ربہا یہ ہر لمحے دے اندر پھل دینا ہے حضرات محترم یاد رکھو کل بوٹا لان والی نبی کریم ندا دے بوٹے نو
لمحہ ہے جس وقت یہ چیز رکھی ہوئے یہ جتنا درود پڑھیا جاتا ہے جتنا سلام پڑھیا جاتا ہے یہ سارا کچھ اس کلمے دیا اس کلمے کا پھل ہے جس نے حق بندیاں نہیں تقسیم جو بھی بندے کے اندر نہیں یہ اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون یہ لوگ نے جنہوں سے ہموں تک میری طرفوں دروداں دی بارش ہوتی ہے بندے پہ مصروف ہو سکتے ہیں وہ جو کسی نیند آ سکتی میں تو ہستیاں لاتا کو لوگوں سنت کو ملانو میں نیند بھی نہیں آندی تے ہوں بھی نہیں آندی کہ انہاں صابران دے سردار تے میں درود بھیجتا ہوں تے نال اے بھی یہ صلح ان اللہ مع صابرین اے اس کلمے دی کلمے پھل ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب یہ اس کلمے کا بس ایک گل اور عرض کرنی تے گفتگو ختم ہو مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم فرمایا جب لوگ میری کام خرچ کرتے ہیں ایک دانہ خرچ کرن تو بھی مثال اس طرح ایک دانہ ہویا 7 گالیاں نکل 7 دے وچ پھر 100 دانہ لگ رہا ہے ایک دانہ ہویا تو کتنے لبے 700 کتنے لبے کدے واسطے کہ میرے واسطے تیرے واسطے زید واسطے بکر واسطے سب واسطے واللہ یضاعف لمن یشاء جن واسطے اللہ چاہتا ہے کئی گناہ کر دیتا ہے کئی گناہ کر دیتا ہے واللہ واسع علیم اللہ کریم تو ستانہ بھی مالک ہے علم والا بھی ہے کس بندے نے کتنا خرچ کیا پتہ بھی ہے اس کو ہے بھی وسعت کا مالک حضرات محترم کہ پاک نبی نے ارشاد فرمایا عام بندہ بہت پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تے صحابی ایک مد جو دا پنجابی بھی کر لو ایک مد جوان دا وہ خرچ کرے تے زید بکر دا بہت پہاڑ جتنا سونا صحابی دے مٹھ دے برابر نہیں ہو سکتا حضرات محترم حسین صحابی ہے تے صرف صحابی نہیں ابن رسول بھی ہے ابن رسول بھی ہے حضرت جعفر طیار صحابی اتھے 2 اور بھی شہید ہوئے سن لیکن جعفر طیار میں جڑے پر لمبے اور رسول اللہ دے رشتہ دار ہونے کی وجہ تو لمبے سن حضرات محترم عام صحابی دے واسطے معیار ہو رہے رسول اللہ دے رشتہ داری دا معیار ہو رہے حسین رشتہ دار بھی ہے حسین صحابی رسول بھی ہے باقی لوگوں میں کلمے دا پھل تے لبدا پیا لبدا رہے گا پر حسین دے کلمے دا پھل انوکھا ہی
تو پھر وہ جنہوں نے گل کی ہے نا وہ بزرگاں نے انہوں نے پھر ایک باری کوٹ کر لو یہ بس فرماندے نے شاست حسین جدوں نماز وچ درود پڑھدے ہو تے اتنے گہرے تعلق نال پڑھنا چاہیے جتنا مچھی دا پانی نال تعلق یہ بڑی عام گل کر رہے ہیں تو پتہ کوئی نہیں چلتا تسی بیٹھ کے درود پڑھ رہے ہوندے ہو تے اپنی دکان دا حساب کر رہے ہوندے ہو اس طرح ہونا نہیں ٹھیک اللہ فرماندا ہے ان پیار کر جس طرح مچھی نو پانی نال پیار اس واسطے جس وقت درود پڑھتے ہو نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو پھر اتنے تعلق نال پڑھیا کر جس طرح مچھی نو پانی نال تعلق تے اس تو اگلی ایک اور گل بھی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد نال مچھی تے پانی کا تعلق ہے تے جی وجہ تو تعلق ہے وہ تعلق کتنا گہرا ہونا جس ہستی کی وجہ تو تعلق ہے وہ تعلق کتنا گہرا ہوئے گا وہ تعلق رب نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے دعا ہے کہ اللہ کریم سانو حسین پاک کو لے بیٹھ کے حسین پاک کو نماز سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے حسین پاک کو کلمہ سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے حسین پاک کو قرآن پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے حسین پاک کو سبق لے کے حج کرن دی توفیق نصیب فرمائے حسین پاک کو سبق لے کے غریباں دے سر تے ہاتھ رکھن دی توفیق نصیب فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین